کا جو سیمینار تھا اس کا لب لباب ہی بچے یہ تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں کہ یہ جن علاقوں کا ذکر کر رہا ہے یہ ہندوستان کے حصے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم نے جنگ نہیں لڑنی، ہم نے اس کو جو تھا وہ جو مذاکرات کی ٹیبل پہ جہاں کہیں جیسے ضرورت پڑتی ہے اس کو رکھ کے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے تاکہ یہ علاقے جو ہیں یا تو کشمیریوں کو مل سکیں یا وہ پھر اپنے آزاد ہو کے جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہ لیں۔ تو بتانے کا مقصد آج صرف یہ تھا کہ ہندوستانی کلیم جو ہے وہ ٹوٹلی وہ غلط ہے، اور یہ جو ہمارا ہم پولیٹیکل میپ جو شو کر رہے ہیں ہم ان کو متنازع علاقے، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کو وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ساتھ جو وہ ایک ضلع بنا کے شو کرتے ہیں، جبکہ شروع ہی سے گلگت بلتستان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈیفرنٹ رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو فاٹا ہے اس کی شروع ہی سے حیثیت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہی ہے، لیکن جب سے خیبر پختونخوا بنا ہے تو وہ جو ہندوستان اپنا جو نقشہ جو ہمیں اپنا بناتا ہے تو اس میں فاٹا اور فانا کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بتاتا ہے۔ میں یہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی پاکستان کی واحد میگا یونیورسٹی ہے، اور آپ کو یہ پرائیڈ حاصل ہے کہ آپ علامہ اقبال کے نام سے موسوم اس یونیورسٹی کا حصہ ہیں۔ اب آپ کے نام کے ساتھ یہ ٹیگڈ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو یو آر اقبالین، آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ نے نہ صرف اس پولیٹیکل میپ کو سمجھنا ہے بلکہ اس پولیٹیکل میپ کی اویئرنیس کو ایک دیے سے دیا جلا کر سب سے پہلے اپنے گھر کے ارد گرد، پھر آپ نے کل اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ جس جگہ پر آپ ہوں گے تو آپ کا ویژن نظریہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے پولیٹیکل میپ کے حوالے سے بالکل واضح اور واشگاف ہو۔ Some of the resolutions, UN resolution of August 13, 1948, in this resolution ceasefire orders, okay, United Nations have, sent these ceasefire orders, truce agreement, they have that you must stop the war, and you may have agreement that there would not be war, but this agreement was being signed between India and Pakistan according to this direction in August 1949, and then there was promise of the plebiscite here. When this in this resolution and in further resolutions, the plebiscite was being promised by United Nations and time and again by India as well. But later on, when Nehru, I have certain statements of Nehru in the assembly, in United Nations, and in having dialogue with Pakistan, that there would be plebiscite in Kashmir. But those promises were not being fulfilled, and sometimes with while having talks with Liaquat Ali Khan, Nehru offered for partial plebiscite, quote unquote partial plebiscite. That plebiscite was in accordance with the division of Punjab and Bengal. They wanted to take out because they were not having grip at that particular moment on Kashmir. So they were going to offer this, and Pakistan has not accepted, because according to the 3rd June plan, if you have occupied according to the spirit of 3rd June plan Junagadh and Hyderabad Deccan, because the population over there was majority was non-Muslim and the rulers were the Muslims. So in accordance with that policy, Kashmir state was having majority of the Muslims. So whether plebiscite have taken place over there in Hyderabad, Deccan or Junagadh, no. So obviously this state might have, so they have offered for partial plebiscite. Partial plebiscite means that in 6 districts of Jammu, Kashmir Valley, one of the district of Kargil, that is in Ladakh, and Gilgit Baltistan and this smallest unit Punch. انڈین گورنمنٹ ہے وہ ہندوؤں کو لا لا کے کشمیر میں جو ہے وہ آباد کر رہی ہے اپنی آبادی بڑھانے کے لیے، تاکہ اگر پاپولیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ وہاں کا فیصلہ کیا جائے پلیبیسائٹ کے اوپر تو وہ کس طرح کا ہوگا۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا دیں دنیا کو کہ پاکستان کا کلیم جو تھا وہ غلط تھا، ہمارا صحیح ہے، اور اب وہ آبادی جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، آپس میں انٹر میرجز جو ہیں وہ ان کو ارینج کروا رہے ہیں۔ تو یہ بچے جو نقشہ میں نے آپ کو بتایا، ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلائیں اب کریں نا تاکہ فلیکس پہ سامنے دیکھیں نقشے کو، تو اس میں جو لائن سبز رنگ سے ڈرا کی گئی ہے،
سبز رنگ سے. پاکستان یہ کہتا ہے, ہمارا یہ سٹانس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے, بالکل ایسی جیسے ہم کہتے ہیں اسلام آباد ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, سندھ ہمارا ہے. جہاں جہاں گرین لائن ڈرا ہے وہ ہمارا سٹانس یہ ہے, یہ ہمارا ہے. اور جہاں پہ ریڈ لائن ڈرا ہے وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہمارا ہے نہ انڈیا کا ہے, اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. تو جوناگڑھ کے حوالے سے یاد کر لیں کہ جوناگڑھ ہمارا ہے, جس کے اوپر قبضہ بھارت کا ہے, لیکن قبضہ ہونے سے وہ چیز اس کی تو نہیں ہو جاتی. آپ کا گھر ہے, اس کی رجسٹری آپ کے نام ہے, کوئی شخص آ کے اس پہ قبضہ کر لے تو وہ اس کا تو نہیں بن جائے گا, چاہے وہ اس کے اوپر 50 سال بیٹھا رہے, چاہے 10 سال بیٹھا رہے, وہ آپ کا ہی رہے گا. تو آپ کو اپنا کلیم نہیں بھولنا چاہیے. یہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی ان 562 شاہی ریاستوں میں جو دوسری سب سے بڑی ریاست تھی ان ٹرمز آف ریونیو, عمارت کے اندر, شہرت کے اندر, ڈیفنس, ہر چیز کے اندر, وہ جوناگڑھ تھی. جوناگڑھ میں جو میجورٹی تھی وہ نان مسلمس کی تھی, لیکن جو اس کا نواب تھا, نواب مہابت خان جی, وہ مسلمان تھا, جو مسلمان تھا. تو جب 1947 انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آیا تو اس نے یہ کہا کہ جو راجے مہاراجے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو نواب مہابت خان جی تھے, ایک مسلمان تھا, لا الہ پہ یقین رکھنے والا تھا. اس نے اپنی اسٹیٹ کونسل, جس طرح آپ سب یہ بیٹھے ہیں, اسٹیٹ کونسل سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں, پاکستان کی طرف جائیں یا انڈیا کی طرف جائیں. تو انہوں نے کہا اسٹیٹ کونسل نے کہ نواب صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے. یہ ہندوؤں نے بھی کہا کہ آپ نے ہمارا خیال رکھا ہے, آپ کو جو جگہ اچھی لگتی ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو, ہمارا مستقبل ہو, آپ وہاں پہ جائیں. تو نواب صاحب نے فیصلہ کیا اس مشاورت کے بعد کہ ہم پاکستان کی طرف جائیں گے, کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت نمائندہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح, وہ ہمیں بہت آسان ٹرمز دے رہا ہے, اور وہ اللہ کے نام پہ ایک ریاست وجود میں ہے. جبکہ دوسری طرف نہرو, پٹیل, گاندھی, یہ جو لوگ ہیں یہ تو ریاستوں کو ہڑپ کرنے کے چکروں میں ہمارا مستقبل خطرے میں. تو 15 سپٹمبر 1947 میں ریاست نے باقاعدہ الحاق کیا. دستاویز آج بھی موجود ہے, اور اس دستاویز کے اوپر یہ جو ابھی پالیسی بریف مسلم انسٹیٹیوٹ نے پبلش کیا ہے, یہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اس کا 2nd پیج آپ دیکھیں تو اس الحاقی دستاویز کا عکس موجود ہے, جس پہ باقاعدہ سائن ہے نواب مہابت خان جی کی, اور قائد اعظم کے دستخط بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو الحاق ہو گیا, پاکستان کا حصہ بن گیا. 15 سپٹمبر 1948 سے یہ پاکستان کا حصہ بنا, اور جب حصہ بن گیا تو جوناگڑھ کی جتنی سرکاری عمارتیں تھیں وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہراتا تھا, بالکل ایسی جیسے آج اسلام آباد کی اسٹیٹ بلڈنگز پہ پاکستان کا پرچم لہراتا ہے, اقبال یونیورسٹی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا. تو پاکستان کا حصہ بن گیا. 15 سپٹمبر سے لے کے 9 نومبر 1947 تک تقریباً 3.25 مہینے وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہراتا رہا. 9 نومبر کو بھارت نے اپنی فوجیں وہاں پہ داخل کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. جب قبضہ کر لیا تو پاکستان نے وہ اپنا کیس داخل کیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر, سیکیورٹی کونسل کے اندر. آج بھی وہ کیس وہاں پہ پینڈنگ ہے, اور سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں وہاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے تاریخ میں جا کر کہ کیا تاریخ کے اوراق جو ہیں, جو پرائمری سورسز ہیں, ان کے اوپر بیس کر ہمارا کیس اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے. اور اگر اسٹرانگ ہے تو پھر اسے اس پرسپیکٹو سے حل کرنے کی ضرورت ہے. سو میں جو آپ سے باتیں کروں گا وہ ان پرائمری سورسز پر بیسڈ ہیں جو کہ اس زمانے میں اسٹیٹس سے ریلیٹڈ تھے, جنہیں ہم نے کنسلٹ کر کے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کا اصل اسٹیٹس کا پرابلم کیا تھا. ہم کشمیر پاکستان کی شاہراہ گئے اور بس ختم, یا جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے اور بس ختم. سوری, یہ مسائل نہیں ہیں ہمارے. ہمارا بنیادی مسئلہ بچوں یہ ہے کہ کیا لیگلی اس وقت جو رولز آف دا گیم کہہ رہے تھے ان کے پرسپیکٹو میں پاکستان کا کیا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے 90% لوگ, میں یہاں پر آڈینس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم اپنے پڑھے لکھے سرکلز میں جہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے ان میں سے کسی نے بھی جا کر وہ ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے ہیں. اور یہ ہماری بنیادی ٹریجڈی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ بیسک معاملہ کیا تھا. تو میں بجائے اس کے کہ یہ بتاؤں کہ فلاں جگہ یہ ہوا اس طریقے سے ہوا, میرا اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹس کے بارے میں برٹش پالیسی کیا تھی, مسلم لیگ کا پرسپیکٹو کیا تھا, کانگریس کی اوپینین کیا تھی, اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہوئی.
اگر ہم ان 2-3 چیزوں کو سمجھ لیں یہاں پر تو میرے خیال سے ہماری بہت سے پرابلمس حل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ کیا ہم اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ کانگریس کی جو برٹش پالیسی اسٹیٹس کے بارے میں وہ کیا تھی. تو 3 جون کے پلان کو اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹیٹس کے, جس طرح سے بار بار بتایا گیا کہ 562 اسٹیٹس تھیں, ان تمام کے لیے جو رول ڈیفائن کیا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ 12 مئی 1946 کا جو میمورینڈم ہے کیبنٹ مشن کا, اس میمورینڈم کے تحت اسٹیٹس کا فیصلہ کیا جائے گا. اب انفارچونیٹلی ہم اس میمورینڈم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ میمورینڈم کہتا کیا ہے. اس میمورینڈم کو اگر ہم جا کر دیکھیں تو جو اسٹیٹس ہیں, یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں, ان کے لیے 3 آپشنز دی گئی تھیں. 3 بنیادی آپشنز دی گئی تھیں پرنسلی اسٹیٹس کو کہ وہ کیسے آپریٹ کر سکتی ہیں. 1, وہ انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ چلی جائیں, یعنی کہ ون آف دا 2 اسٹیٹس کے ساتھ چلی جائیں. نمبر 2, وہ انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیں, وہ آزادی ڈکلیئر کر دیں, وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے آپریٹ کریں. اینڈ نمبر 3, جو تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چند اسٹیٹس آپس میں مل کر ایک چھوٹا ملک بنا لیں اور وہ آزادی وہاں ڈکلیئر کر دیں. میں نے اس میمورینڈم کو پڑھنے کی کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, کچھ سمجھ نہ آئی ہو, لیکن جتنا مجھے سمجھ آئی ہے اس کے حساب سے جغرافیکل کمپلشنز کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو بھی جوناگڑھ کا آپ کیس پلیڈ کر رہے ہیں, جو انڈیا کا اس پہ کلیم جغرافیکل کمپلشنز کے حساب سے ہے, جغرافیکل کمپلشنز کا میمورینڈم میں ذکر ہی موجود نہیں ہے. اور تیسری چیز, جو مہاراجاز تھے, جو پرنسلی اسٹیٹس کے حکمران تھے, ان کو کانگریس کی پالیسی کیا تھی. کانگریس بہت عرصے سے پالیسی مرتب کر رہی تھی. کانگریس کا یہ ونگ بہت اسٹرانگ تھا, پاٹیل کو اسٹیٹس فنگر ٹپس پر تھیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا ہے, وی پی مینن جو کہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا, میرے خیال سے if there was one expert in India on the issue of princely states, that was وی پی مینن. And V.P. Menon was not only in the personal staff of Mountbatten, he was also very close to the Congress leadership. اور یہ سب کچھ جو یہ سارے حالات ہوئے, اس کے بیسس پر جناح کیا کہتے ہیں, جناح کہتے ہیں یہ ماؤنٹ بیٹن کی پالیسی, کانگریس کی ساری چیزوں کے اوپر جناح کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتا ہے the Viceroy and the Congress was following a policy totally contrary to the declared policy. آبجیکٹیوٹی آف ہسٹری کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک نہ تو ہم اپنے ماضی پر فخر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اپنے حال کو بہتر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں ان کے آئیڈیاز کو بہت زیادہ سیکنڈ بھی کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے طالب علموں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے مختلف جو کلاسز ان کی ہو رہی تھیں, انہوں نے یہاں اکٹھے ہوئے, اور کم از کم اب مجھے لگتا ہے کہ میرے طالب علم جو عام ٹیکسٹ بک کی بجائے کوئی اتھینٹک کتاب کسی بھی ڈسپلن کی ہو, ضروری نہیں کہ وہ صرف ہسٹری ہو, پاکستان اسٹڈیز ہو, چاہے آپ کے کیمسٹری ہو, آپ کا کمپیوٹر سائنس ہو, آپ اتھینٹکس کتاب پڑھیں. نو ڈاؤٹ آپ کو فیل ہوگا کہ جی یہ بہت مشکل ہے. مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس کو اب اس ایج میں پڑھ لیں گے تو کئی طالب علم بہت نامور سائنسدان بھی پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان میں, اور ہمارے اندر کیپیبلٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے, میں یہ کہتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو ٹیکنیکل سٹاف موجود ہیں یہاں پر, ICT IIT کے لوگ جو موجود ہیں, میں ان سب کا بھی دل کی انتہا گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے طالب علموں کا کہ اس طرح کے سیمینارز میں ضرور جائیں گے اور سنیں گے, اور اپنی ریسرچ کو بیسک پرائمری سورسز تک فوکس کریں گے.